اب یہاں پہ پھر تاریخ کے اوراق پلٹے تو میں پھر آپ کو لے چلتا ہوں مدینہ کیوں بنوایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، 1000 سال پہلے طبع حمیری ایک بادشاہ گزرا ہے۔ مختصراً یہ کہ وہ شہر مدینہ پہنچا، 4000 علماء اس کے ساتھ تھے، پہلے مکہ آیا تھا پھر مدینہ گیا ہے، اور بڑا قافلہ تھا طویل، اس کے ساتھ 4000 علماء بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، 4000 تو صرف علماء تھے۔ مدینہ پاک جب پہنچے نا تو علماء نے چونکہ تورات، زبور، انجیل بہت کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور ساری کتابوں میں ذکر حبیب بھی پڑھا ہوا تھا، تو وہ جب مدینہ میں پہنچے نا، مدینہ جگہ ہی ایسی ہے کہ بندہ مکہ میں بھی پہنچ جائے نا تو مدینہ کی خوشبو آنا شروع ہو جایا کرتی ہے۔ یہ جن خوش نصیبوں کو اللہ نے حاضری نصیب کی ہے نا، وہ خود بتائیں گے، مکہ میں رہ کے بندے کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے، مدینہ کی باری کب آئے گی کہ ہم مدینہ پہنچیں گے۔ مدینہ کو رب نے عزت ایسی عطا کی ہیں۔ وہ بادشاہ وہاں پہنچا، اور جب حسب معمول وہاں سے چلنے لگا نا، اب ان علماء نے 4000 علماء نے آپس میں میٹنگ کی، کہا یہ وہی شہر ہے جہاں پہ رب کے حبیب نے آنا ہے، اور اب ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ بادشاہ اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، ہم نے شہر مدینہ نہیں چھوڑنا۔ اب انہوں نے تہیہ کر لیا۔ اب ان 4000 علماء کا جو امام تھا، سردار تھا، وہ بادشاہ طبع حمیری سے ملا اور انہیں بتایا کہ یہ علماء اب یہاں سے نہیں جانا چاہتے۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا وجہ یہ ہے کہ یہاں رب کے حبیب نے آنا ہے۔ اب اس سے پہلے مدینہ آباد کوئی نہیں تھا، وہاں آبادی کوئی نہیں تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ ان علماء کو بلایا کہ مجھے بتاؤ اس حبیب کی کوئی نشانیاں، کوئی شانیں، کوئی علامات۔ پھر ذکر رسول چھڑا ہے، پھر طبع حمیری کے دل میں پیار مدینے والے آقا کا آیا ہے۔ اب اس کے ساتھ 4000 لونڈیاں تھیں، انہوں نے آزاد کیا ان لونڈیوں کو، علماء سے شادیاں کروائیں، پھر 4000 مکانات تک تعمیر کروائے، ہر عالم کو علیحدہ علیحدہ مکان دیا، فرمایا تم نے یہاں رکنا ہے جب تک وہ مدینے والا رسول نہ آ جائے۔ اب مدینے کی آبادی ہونا شروع ہو گئی ہے، انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ مدینے والے آقا کا۔ وقت گزرتا رہا، انہوں نے ایک خط لکھ کے دیا تھا، اس خط میں لکھا تھا میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں یہ خط محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین کے نام لے کے جا رہا ہوں، حضور تک میرا یہ پیغام، یہ خط پہنچانا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، حضور سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا میں آپ کا غلام ہوں۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے، آپ میرے ہوتے ہوئے آپ تشریف لے آئے تو میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھوں گا، اگر میرے ہوتے ہوئے آپ نہ آئے تو یا رسول اللہ قیامت کے دن میرا شفاعت کر کے میرا نام غلاموں میں شامل کر لینا۔ اب آبادی ہو رہی ہے مدینے کی، وقت گزرتا رہا، اب وہ 4000 علماء، وہ ان کی نسلیں گزرتی، 1000 سال بعد میں 700 سال کا لکھا ہے۔ اچھا وقت گزرتا رہا، وہ خط چلتے چلتے نا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچ گیا۔ وہ جو 4000 مکانات تھے، ایک مکان جو سب سے اونچا لیول کا بنایا تھا، بہترین محل بنوایا تھا کہ حضور آئیں تو اس محل میں قیام فرمائیں، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری کا شجر نسب انہی علماء سے ملتا ہے جو 4000 تھے، اور اس سردار علماء عالم سے جو سردار تھا سب کا۔ اب وقت گزرتا رہا، وہ خط ان کے پاس تھا، گھر بھی اب ابو ایوب انصاری کا، وہ سردار کا گھر ان کے پاس ہے۔ اب جب اعلان ہو گیا نا کہ حضور مکہ چھوڑ کے مدینے آ رہے ہیں، اب جاگ کے کہیں سبحان اللہ ذرا۔ اب انہوں نے کہا کہ پیغام کہ یہ خط دے کر نا پہلے ہی حضور کو جا کے آگاہ کر دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابھی حضور مکہ میں تھے کہ وہ خط لے کے ایک بندہ آ گئے، حضرت ابو لیلہ نام ہے ان کا، وہ لے کر آ گئے، حضور نے مولا علی سے خط پڑھوایا، ایک روایت۔ دوسری روایت ہے کہ ابھی حضور رستے میں پہنچے تھے، صدیق اکبر جو کہ ہجرت والے معاملات میں ساتھ تھے، رستے میں ابو لیلہ ملا ہے، اب دیکھا ہوا نہیں تھا، صرف تذکرہ سنا تھا حضور کا۔ اب وہ جب حضور سے ملے نا، اب جب چہرہ دیکھا نا مدینے والے رسول کا، تو حضور مسکرا کے حضرت ابو لیلہ سے فرمانے لگے، آپ ابو لیلہ ہو؟ ابھی حضور پہلی ملاقات ہے، بتایا نہیں ہے یہ کون ہے۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے، آپ ابو لیلہ ہو؟ آپ حیران ہو گئے کہ یہ باتیں تو کوئی خاص قسم کے جادوگر ہی کر سکتے ہیں جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے،
لیکن کہنے لگے نا یہ چہرہ تو کسی خاص والا ہے. سبحان اللہ کہیں ذرا. اور اونچی سبحان اللہ بات مدینے والے آقا کی ہوئی. آپ ابو لیلا ہیں. عرض کی حضور میں ہوں. حضور نے فرمایا خط کاٹ کے ادھر ہے وہ طبع خمیرے کا خط نکال. وہ جو 1000 سال پہلے یہ ہے میرے رسول کا علم. 1000 سال پہلے کے حالات میرے رسول جانتے ہیں. فرمایا وہ خط نکال طبع خمیرے کا. خط نکال کے حضور کو دیا. حضرت صدیق اکبر نے خط پڑھا. بہرحال حضور کا قافلہ مدینے پہنچ گیا اور قریب لے آیا ہوں. سبحان اللہ کہیں ذرا. مدینے آ گیا. اب سارے وہ جو 4000 گھر تھے وہ دارالعلماء جو آتے رہے. مدینہ اب آباد ہو گیا تھا. اب ہر بندے کی خواہش تھی حضور ہمارے گھر آئیں گے, حضور ہمارے گھر آئیں گے. میرے آقا نے فرمایا میری سواری کی مہار ان کی گردن پہ ڈال دو. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں اس پہ تذکرہ کروں. اوے اللہ کے بندو, جس علم غیب کی تم باتیں کرتے ہو وہ علم تو میرے رب نے سرکار کی اونٹنی کو بھی عطا کیا ہوا. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, میری اونٹنی کو پتہ ہے جانا کہاں ہے, مہمان کس کا بننا ہے. اچھا اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ 4000 سال پہلے یہ گھر حضور کی آمد کے لیے بنایا گیا ہے؟ اونٹنی کو کس نے بتایا تھا؟ اب حضور نے فرمایا چھوڑ دو, اونٹنی خود بیٹھ جائے گی. اب اونٹنی بیٹھ گئی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس. حضور مہمان بن گئے اسی گھر میں, وہ جو 1000 سال پہلے گھر تعمیر ہوا تھا. سبحان اللہ کہیں ذرا.